كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 203 سورہ البقرہ۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر اس کلاس میں بیٹھیں، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب غور کیجئے کہ اس کی جو ابتدا ہے یہاں سے یہ واو کے اوپر ہو رہی ہے، اور واو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک زبر ہے، اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حرف عطف ہے۔ اگر نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ حرف استئناف ہے، اور مبنی کس کے اوپر ہے؟ یہ جو آپ کو یہ زبر نظر آ رہی ہے، فتح۔ اس کے بعد ہے اذکرو، یہ ہے اذکرو۔ ابھی اس پہ غور کیجئے، اس کی ابتدا ہوتی ہے حمزہ سے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے حمزہ سے، اور حمزہ کے اوپر پیش ہے۔ یہ پیش کیوں ہے؟ یہ جو حمزہ ہے، یہ ولی، یہ ہم نے لگائی ہے اس کو فعل امر بنانے کے لیے۔ اس کی اصل شکل کیا تھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ تھا تذکرون، تذکرون، یہ فعل مضارع ہے، افعال خمسہ میں سے ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، یہ جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹایا، اور پھر چونکہ یہ نون افعال خمسہ میں رفع کی نشانی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، تو اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے اور ایک چھوٹا سا الف لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ۔ اب یہ جو کاف ہے نا، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، عین کلمہ۔ تو اس عین کلمے کے اوپر اصل میں پیش ہے، یہ دیکھا آپ نے، یہ میں نے اس کے اوپر پیش لگائی دمہ۔ تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ شروع میں چونکہ یہ جو زال ہے، یہ والا زال، یہ ساکن ہے، تو اس لیے آپ نے یہاں پہ ایک حمزہ لگانا ہے، اور پھر اس کے عین کلمے کے اوپر غور کرنا ہے۔ عین کلمہ کا کیا ہے؟ یہاں کاف ہے، تو کاف مضموم ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے، لہٰذا حمزہ کے اوپر بھی ضمہ لگے گا۔ یہ بن گیا اذکرو۔ تو اذکرو کیا ہوگا؟ فعل امر مبنی علی حذف النون، یہ جو نون آپ نے یہاں سے گرایا تھا اس کے اوپر یہ مبنی ہے، اصل میں اس کی شکل یہ ہے اذکرو۔ تو یہ جگہ وذکرو، اس میں یہ جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، یہ اس کو ہم کہیں گے ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، وذکرو۔ تو ایک پورا جملہ بن گیا، اس کو کہتے ہیں جملہ استئنافیہ۔ اب یہ جو اللہ کے لفظ جلالہ ہے، اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہا، ہا کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے زبر۔ یہ زبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بہ ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول
بھی، اور یہ منصوب ہوتا ہے، منصوب، یہ اوپر حمزہ جو ہے اس کے اوپر ہا کے اوپر جو زبر ہے۔ فی دیکھیں، فی حرف جر ہے، اور ایامن یہ یومن کی جمع ہے ایام، ٹھیک ہے، تو اس کی جو شکل بنتی ہے ایام کی، وہ ایامن بھی ہوتا ہے اور ایامن بھی ہوتا ہے، اور یہ ایامن بھی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر دو، ایک تنوین پیش ہے، پھر اس کے اوپر یہ زبر کی تنوین ہے، اور پھر یہاں پہ یہ کسرہ کی تنوین ہے، تو یہ اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یہ مرفوع ہوتا ہے، یہ منصوب ہوتا ہے یہ والا، اور یہ والا جو ہے یہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مجرور کیوں ہے؟ اس لیے مجرور ہے کہ ایک تو نکرہ ہے اور ایک اس کے پیچھے حرف جر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مجرور بالکسرہ ظاہرہ، یوم کی جمع ایام، جمع مکسر ہے، اور یہ موصوف بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں موصوف، اور دوسرا اس کا نام ہے منعوت، یہ موصوف بھی ہے منعوت بھی ہے۔ یہ معدودات ان کو دیکھیں تو معدودات یہ معدودتن کی جمع مؤنث ہے، اور اب یہ جو معدودتن ہے اس کی جو جمع ہے، یہ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، اس کو میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی کسرہ ہے، ابھی اگر اس کے اوپر میں ایک تنوین پیش والی ڈالوں گا معدوداتن، تو یہ مرفوع ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع بالضمہ الظاہرہ، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور اس کے بعد، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے، دونوں صورتیں ہیں، بالکسرہ ظاہرہ، دونوں حالتیں، دونوں اس کی جو حالتیں ہیں وہ کسرہ کے ساتھ ہیں، یہ ہوتا ہے جمع مؤنث سالم میں، تو اس کو کہتے ہیں صفت، صفہ بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صفہ، اور اس کو کہتے ہیں نعت، دونوں اس کے نام ہیں۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں میں، یعنی جو حج کے گنے چنے دن ہیں کہ جس کے اندر حج ہوتا ہے، مینا میں قیام کرتے ہیں، تو ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ آگے فمن، تو اس میں یہ جو فا ہے یہ عطف ہے، اور من آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ من اس کو کہتے ہیں اسم شرط، مبنی ہے سکون کے اوپر، اور یہ یہاں پہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ واقع ہو رہا ہے مبتدا۔ اب یہ دیکھیں تعجلہ، یہ جو تعجلہ ہے باب تفاعل سے ہے، اس کو کہتے ہیں باب تفاعلہ، اس کو کہتے ہیں باب تفاعلہ، تو تفاعلہ یتفاعل، تفاعل اس کا امر ہے، متفاعل اس کا اسم الفاعل ہے، تو یہ تعجلہ ہے، اصل میں یہ تھا عجلہ، اس کے تین حرف ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی، ایک عین ہے، پھر اس کے بعد
جیم ہے اور پھر اس کے بعد لام ہے. عجلہ یہ ثلاثی مجرد ہے. تو جب باب تفاعل میں جائے گا تو یہ بن جائے گا تعجلہ. اس کی شکل آپ دیکھیں کیسی ہو جائے گی. اور اس کا جو فعل مضارع ہوگا یتعجلو، یا پیچھے لگے گی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اجلت کرنا، جلدی کرنا. تعجلہ تو جس نے جلدی کی. فی حرف جر ہے، یومین یہ جو ہوتا ہے نا یومن، تو اس کی جو تثنیہ ہوتا ہے یعنی دو جب آپ کہتے ہیں تو یومان اور یومین. تو یہ جو یومان ہے یہ مرفوع ہے. مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ مرفوع ہے، مرفوع بالالف کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. اور یومین میں یہ جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے اس سے یہ منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ یومین مجرور بالیا ہے. یا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. فلا اثم علیہ، تو یہ جو فا ہے اس کو کہتے ہیں حرف رابط. اس کو کہتے ہیں حرف رابط. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ فعل الشرط ہے اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ جواب الشرط ہے. تو اس فعل الشرط میں اور جواب الشرط میں یہ پورا جملہ یہ جواب الشرط ہے، تو اس میں یہ جو فا ہے یہ رابطہ کرتا ہے، فعل الشرط کو جوڑتا ہے جواب الشرط کے ساتھ. اب یہ جو لا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا لا، اس کو کہتے ہیں حرف النفی للجنس، حرف النفی للجنس یا حرف النافی للجنس. یہ جنس کی نفی کرتا ہے اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے اسما آپ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لا کا اسم ہے، اس لیے منصوب ہے، منصوب بالفتحہ الظاہرہ. علیہ علی حرف جر ہے اور یہ جو ہی ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور ہے. تو یہ جو علیہ یہ جار اور مجرور ہے، تو یہ جار اور مجرور محلاً مرفوع ہیں چونکہ یہ لا کی خبر ہے. یہ اس کا اسم ہے اور یہ اس کی خبر ہے. یہ پورے کا پورا جملہ لا اسم علیہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور محلاً مجزوم ہے جواب الشرط، چونکہ اس کے پیچھے اسم شرط آیا ہے جازم من. اور یہاں پہ جو تعجلہ تھا یہ فعل ماضی ہے منصوب بالفتح الظاہرہ ہے، یہ بھی محلاً مجزوم ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی اسم شرط من ہے. اور من آپ کو پتہ ہے کہ اسم شرط جازم ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا. تو اب یہ فعل الشرط ہے، یہ فعل الشرط اور یہ جواب الشرط پورا، یہ دونوں مل کر اسم شرط من کی خبر بن رہے ہیں. اور من محلاً مرفوع ہے مبتدا. آگے دیکھیں جی ومن تأخرا، واو کا مطلب واو یہاں پہ ہے حرف عطف، من پھر وہی ہے یعنی اسم شرط مبنی علی السکون ہے اور محلاً مرفوع ہے مبتدا واقع ہو رہا ہے. تأخرا یہ بھی باب تفاعل ہے اور اس کی جو تین حرف ہیں وہ ہیں حمزہ خا اور را. اخارا باب تفاعل میں جب جائیں گے تو یہ بن جائیں گے تأخرا، یتأخر متأخر دیر کرنا. اس کا مطلب تھا تعجل جلدی کرنا، تأخر کا مطلب دیر کرنا. ومن تأخر اور جس نے دیر کر دی
فا یہ پھر وہ حرف رابط ہے، لا اثم علیہ اس کے اعراب ہوئی ہیں جو اس پچھلے لا اثم علیہ کی، یعنی یہاں پہ یہ فعل الشرط ہے، یہ جواب الشرط ہے، یہ دونوں مل کر مالن مرفوع ہیں، من کی خبر بن رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں لمن، لے حرف جر ہے، من اس میں موصول ہے، اور اس کے نیچے من کے نیچے آپ کو چھوٹی سی زیر نظر آ رہی ہے جو اتقا کی تا کے ساتھ جڑتی ہے، مدغم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اصل میں ساکن تھی، یہ والی نون ساکن تھی، اور اتقا کا یہ جو شروع کا حمزہ ہے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، اس کو میں ایسے لکھتا ہوں تقا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں اتقا۔ یہ دیکھیں حمزہ کے نیچے اصل میں زیر ہے، لیکن جب یہ نون کے ساتھ ملے گا چونکہ وہ ساکن ہے تو یہ تو گر جائے گا نا، تلفظ سے حمزۃ الوصل گر جاتی ہے، تو نون اس تا کے ساتھ جا کے ملے گا، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے زیر لگائی ہے۔ لمن اتقا، اتقا یتقی، متقی اس کا اسم الفاعل ہے اور اتقا اس کا مصدر ہے۔ اتقا فعل ماض مبنی علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ اصل میں یا نہیں، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، تو اس کے اوپر زبر ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، اس لیے ہم نے کہا لمن اتقا، تو جس نے دیر کر دی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ان لوگوں پہ نہیں ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ میں یہ جو واو ہے یہ عطف کی ہے، اور اتقو یہ دراصل میں اتقا کا جو ہے فعل امر ہے، اس کی جو اصل شکل ہے نا وہ میں آپ یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ تھا ایو تقا، یہ اس کی شکل تھی ایو تقا، یہ جو واو ہے اور یہ جو کاف ہے اور یہ جو یا ہے یہ اس کے اپنے حروف ہیں 3، تو یہ باب افتعال ہے، افتعال اس باب میں گیا، یہ دیکھیں یہ اس کی حمزہ ہے اور یہ یہاں پہ، یہ جو فا کی جگہ پہ واو ہے، تا جو ہے یہ باب کی تا ہے، عین کلمہ قاف ہے اور لام کلمہ یا ہے، تو یہ اصل میں تھا ایو تقا، یہ جو واو ہے یہ ساکن تھا، ٹھیک ہے، تو یہ تا تھا تو یہ جو واو ہے یہ چینج ہوا تا میں، دو تا آپس میں جب ملی تو یہ بن گیا اتقا، اتقا، اور یہ اس کا امر ہے، اس کو کہیں گے اتقو فعل امر مبنی علی حذف النون، چونکہ اس کی اپنی جو شکل تھی وہ تھی تتقون، یہ تتقون، تو ایک تو یہ تا جو ہے علامت مضارع یہ گری ہے اور یہ نون جو ہے گر گیا ہے، اور باب افتعال میں آپ کو پتہ ہے کہ افتعل کے وزن پہ ہوتا ہے فعل امر، تو وہ بن گیا اتقو، نون کو تو گرانا تھا، اور یہ جو واو ہے یہ فاعل کی ہے اور الف الف الفارقہ ہے، اللہ کے اوپر دیکھیں زبر ہے تو یہ منصوب بالفتح ظاہرہ ہے چونکہ مفعول بہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا یہ واو پھر عطف کی ہے، اور اعلموا یہ فعل امر ہے، اصل میں تھا تعلمون، تعلمون،
مونا، تو تعلمون میں یہ جو ہے تا ہٹا دی. اب یہ جو عین ہے یہ ساکن ہے، یہ عین ساکن ہے، دیکھیں یہ ساکن ہے. اور یہ جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور یہ جو میم ہے اس کے اوپر پیش ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہ سکون سے تو شروع نہیں ہو سکتا، تو شروع میں حمزہ لگائیں گے. یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کا عین کلمہ کیا ہے، یہ زبر ہے نا، تو یہاں پہ زیر لگ جائے گی. اعلمو، اور یہ نون گر جائے گا، نون کی جگہ پہ الف الفارقہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا اعلمو. یہ اس کی شکل فعل امر مبنی علی حذف النون، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے اس لیے نون گرا. انکم، ان یہ حرف مشبہ بالفعل بھی اس کو کہتے ہیں. اس کی شکل ایسی ہوتی ہے نون اور اس کے اوپر زبر لیکن شد بھی. انا اس کو کہتے ہیں حرف توکید و نصب، اور اس کا نام ہے حرف مشبہ بالفعل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو آپ کو کم نظر آ رہا ہے نا، تو کم میں ایک تو کاف ہے، یہ کاف مخاطب کا ہے، یہ ایک ضمیر ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ انا کا اسم ہے. اور یہ جو چھوٹا سا آپ کو میم نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں علامت جمع ذکور، علامت جمع الذکور، یعنی جمع مذکر کی علامت ہے. تو اس کو ہم پورے کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے، انا کا اسم الیہ. یہ دیکھیں الہ حرف جر ہے، ہاں ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے. تحشرون، تحشرون میں حشر ہے، اصل میں اس کا جو فعل ماضی ہے وہ حشر، اور یہ بنتا ہے یحشر، حشر یحشر. اور جب اس کو آپ کہتے ہیں نا یحشر، یعنی یا کے اوپر آپ اس کو ضمہ لگاتے ہیں، یہاں پہ ضمہ لگایا اور ہا جو ہے اس کو آپ نے ساکن کیا، یح شین کے اوپر پھر آپ نے زبر لگائی اور را کے اوپر پیش، یحشرو. تو یحشرو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں فعل معروف، المعروف، فعل معروف. یہ فعل معروف ہے، یہ حشرہ یحشرو یہ فعل معروف ہے. اور یحشرو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مجہول، مجہول، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہے یہ ایکٹیو وائس ہے اور یہ مجہول جو ہے یہ پیسو وائس ہے. تو تحشرون کا معروف کیا ہوگا؟ تحشرون. تحشرون مجہول ہے یعنی تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. تو یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ نون کی وجہ سے مرفوع ہے. نون اس کی رفع کی نشانی ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے. اور یہ جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، فاعل. تو پورا ہی ایک جملہ بنا
اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے، چونکہ یہ جو انا تھا اس کی یہ خبر ہے، اور یہ جو الیہ ہی ہے یہ اس خبر سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ اب اس کا جو ہے ہم پورا شروع سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو، پھر جس نے 2 دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کا جو ہے نا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ حج کے ان ایام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جب حاجی منی میں قیام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اللہ کو یاد کرو چند گنے چنے دنوں میں۔ دن گنے چنے کیوں؟ کیونکہ زندگی خود چند گنے چنے دنوں کا نام ہے۔ آج جو جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا، آج جو سانس لے رہا ہے کل شاید دنیا میں نہ ہو۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن دراصل ایام معدودات ہی تو ہے، اور اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ان دنوں کو ضائع مت کرو، ان میں اپنا دل اللہ کی یاد سے زندہ رکھو۔ جب انسان دنیا کے شور، غم اور دوڑ دھوپ میں الجھ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاموش تنہائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مال بڑھتا ہے مگر دل خالی رہتا ہے، شہرت ملتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ تب قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ ایام تشریق کے حاجی جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کی زبان کے ساتھ ان کے دل بھی تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ان کی خواہشات سے بڑا، ان کے غموں سے بڑا، ان کے خوف سے بڑا۔ قرآن نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی، یعنی جو جلدی کرے یا تاخیر کرے دونوں پر کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی۔ اللہ گویا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ عبادت کے ظاہری اوقات سے زیادہ دل کی کیفیت اہم ہے۔ چاہے تم 2 دن میں واپس آ جاؤ یا 3 دن رک جاؤ، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، محبت اور شعور جاگ اٹھا ہو۔ خوف، محبت اور شعور جاگ اٹھا ہو۔ یہ آیت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ اپنی زندگی کو چند عبادتوں تک محدود نہ کرو، بلکہ زندگی کے ہر دن کو ذکر کا دن بنا دو۔ اس آیت کا آخری جملہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، تمہارا حشر اس کے سامنے ہوگا۔ یعنی یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ سب دن، یہ حج، یہ ذکر سب ختم ہو جائیں گے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور وہاں اللہ پوچھے گا تم نے میرے چند دنوں میں کیا کیا، میری یاد میں کتنا وقت گزارا۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم بھی اپنے ایام معدودات، اپنی زندگی کے ان گنے چنے دنوں کو اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی رضا سے بھریں، کیونکہ یہی ذکر ہے، یہی تقوی ہے اور یہی شعور ہے ہمیں اس دن کامیاب بنائے گا جب سب کچھ مٹ جائے گا سوائے اللہ کے نام کے۔ یہ پیغام تھا اس آیہ مبارکہ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔